السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک اور اہم اور ایسے واقعے کے بارے میں بات کریں گے جو اسلام کے مقدس مقامات کے قریب ہو رہے ہیں۔ اسلام کے مقدس مقامات کے قریب ہونے والے یہ حالات اور ان کے اثرات مدائن صالح اور جدہ کے قریب کلچرل ایونٹ سے لے کر کانسرٹس، انٹرٹینمنٹ پروگرامز اور تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے کلچر کے بارے میں۔ کیا یہ واقعات قیامت کی آنے کی نشانیاں ہیں؟ کیا ہم اپنے مذہبی اور روحانی تقدسوں کو بھول بیٹھے ہیں؟ میں نے کچھ دن پہلے ہی ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ کس طرح سعودی عربیہ کے شہر العلا میں ایونٹس، میوزیکل کانسرٹ اور بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ کیا ہم اپنے مذہبی اور روحانی تقدسوں کو بھول بیٹھے ہیں؟ کس طرح مسلمانوں کے سب سے اہم اور قدیم مقاماتوں پر کیسے بے حیائی تیزی سے پھیل رہی ہے؟ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی، اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ اس ویڈیو کے بعد العلا شہر کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اس ویڈیو کی۔ یہ ویڈیو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے دین اور اپنی اہم قدروں اور مقاماتوں کو کس طرح سنبھال سکتے ہیں۔ ہم بات کریں گے اسلامک ہسٹری، قرآن اور حدیث کے حوالے سے، اور یہ کہ مسلم انڈیویجولز اور فیملیز ان تبدیلیوں کے دور میں کیا رول ادا کر سکتی ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی پاپ سنگر جینیفر لوپز نے سعودی عربین گرینڈ پرکس ویکینڈ کے دوران جدہ میں اپنا کانسرٹ کیا، اور سب سے حیران اور افسوس کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ کانسرٹ مکہ کی حدود میں ہوا، مکہ سے صرف 80 کلومیٹر دور۔ مکہ جو ہر مسلمان کے لیے سب سے عظیم اور اہم مقام ہے، یہ کانسرٹ سعودی عربیہ کے ویژن 2030 کے تحت آرگنائز کیا گیا تھا، جس میں انٹرٹینمنٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ جینیفر لوپز نے ایک بے حد نامناسب ڈریس میں یہ کانسرٹ پرفارم کیا۔ نہ صرف ان کا ڈریس بلکہ اس کانسرٹ کی لوکیشن نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر دکھ اور غصہ پیدا کیا، جو کہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ واقعی یہ وہ مقدس مقامات اور جگہیں ہیں جو مسلمانوں کی سب سے اہم اور قدیم ہیں۔ مکہ جیسے شہر کے اتنے قریب ایسی نان اسلامک ایکٹیویٹیز ہونا، یہ اسلام اور اس کے مقدس مقامات کی توہین ہے۔ جینیفر لوپز کے ساتھ کئی انٹرنیشنل سنگرز جیسے اشر، میجر لیزر اور پیگی گو نے بھی پرفارم کیا۔ دوستو، مدائن صالح، العلا اور اب جدہ میں بھی کلچرل شفٹ دیکھا جا رہا ہے۔ 2018 سے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت جدہ میں کانسرٹس، میوزک فیسٹیولز اور مکس جینڈر ایونٹس بڑھ رہے ہیں۔ کرسچنز انٹرنیشنل کے ایک آرٹیکل کے مطابق جدہ میں اب کانسرٹس اور آرٹ فیسٹیولز ہو رہے ہیں، جو کہ مکہ کے حرم کے قریب ہونے کی وجہ سے بے حد سینسٹیو ہے۔ یہ ایونٹس ٹریڈیشنل اسلامک ویلیوز کے خلاف سمجھے جاتے ہیں اور بہت سے مسلمز کے لیے یہ ایک توہین ہے۔ مکہ اور مدینہ، جنہیں حرمین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلام کے سب سے مقدس مقامات ہیں۔ قرآن میں سورۃ المائدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ہدایت اور امن کا مقام بنایا ہے۔ مدینہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حرم قرار دیا۔ ان جگہوں کی اسپریچویلٹی کو سنبھالنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ مدائن صالح، العلا اور اب جدہ کے قریب کانسرٹس اور کلچرل ایونٹس بڑھتے ٹرینڈ سے بہت سے مسلمان پریشان ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ ایونٹس مکہ کے اسپریچول انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جگہیں صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ مورال اور اسپریچول گائیڈنس کے لیے بھی ہیں۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت اللہ کے نزدیک کعبہ سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مقدس جگہوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی عزت اور دین کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ سعودی عربیہ کے ویژن 2030 کے تحت ٹورزم اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، لیکن اس میں بیلنس رکھنا ضروری ہے۔ مدائن صالح جیسی جگہوں کو پروموٹ کرنا ہیریٹیج کے لیے اچھا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ریلیجیس سگنیفیکنس کو بھول ہی جائیں۔ قرآن اور حدیث میں آخرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، جو آج کے دور میں بہت ریلیونٹ ہے۔ سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وقت قریب آئے گا تو دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی اور ہر شخص اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قیامت سے پہلے تم دیکھو گے کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں اور دین کمزور ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے قریب لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت بڑھ جائے گی اور دین کی قدر کم ہو جائے گی۔ یہ بات آج کے کلچرل شفٹ سے ملتی ہے، جہاں مٹیریلزم اور انٹرٹینمنٹ دین پر ترجیح پا رہے ہیں۔ جدہ کے کانسرٹس اور مدائن صالح کے ٹورزم کے حوالے سے یہ سوچنا ضروری ہے کہ کیا ہم اپنے دین کو دنیا کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ ان تبدیلیوں کے دور میں مسلمز انڈیویجولز اور فیملیز کا رول بہت اہم ہے۔ قرآن میں سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے اور حق اور صبر کی تلقین کی، وہی کامیاب ہوں گے۔ پہلا قدم ہے تعلیم۔ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں اور انہیں اسلامک ہسٹری کے بارے میں بتائیں۔ مثلاً مدائن صالح کے قصے سے ہم اپنے بچوں کو اللہ کے عذاب اور اوبیڈینس کی اہمیت سمجھا سکتے ہیں۔ دوسرا، کمیونٹی بلڈنگ۔ مسجد اور اسلامک سینٹرز میں گیدرنگز بنائیں جہاں فیملیز مل کر دین پر عمل کر سکیں۔ مسجدوں میں اور گھروں میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھائیں، حدیث اور ان کے مفہومز بھی پڑھائیں۔ تیسرا، دعا اور توکل۔ دعا ایک بے حد طاقتور چیز ہے۔ ہر مشکل وقت میں اللہ سے دعا کریں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنی نسلوں کو دین کا شعور دے، تقدس کا احساس دے اور دنیا کی چمک دمک کے پیچھے اپنے اصل مقصد کو نہ بھلائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ آئیں اپنی ذمہ داری سمجھیں، اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دیں، حلال اور حرام کا فرق سکھائیں، اپنے اندر اور اپنے گھر میں تقوی اور شرم کو زندہ رکھیں۔ دوستو، یہ ویڈیو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام کے مقدس مقامات اور ہمارے دین کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے۔ مدائن صالح، الاولیاء اور جدہ کے ایونٹ سے ہمیں صبر، تعلیم اور توکل کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اس ٹاپک پر کیا سوچتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔